ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اللہ نے جانا تم کو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو۔ اگلی شریعتوں میں جو روزہ فرض تھا اس کی کیفیت یہ تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا اور عورتوں سے ملاقات یہ حرام ہو جاتی تھی، گویا عشاء کی نماز کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں جب روزہ فرض ہوا تب بھی یہی صورتحال تھی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے صدقے میں اس میں تخفیف فرمائی۔ تو میں نے پیچھے بھی بتایا ہے کہ حضرت سرما رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پیش آیا تو صبح تک کھانے پینے کی اجازت ہو گئی، جس کا بیان اسی آیت کریمہ کے اگلے حصے میں آ رہا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام کا واقعہ یہ پیش آیا کہ روزے کی راتوں میں انہوں نے اپنی بیوی سے ملاقات کر لیا، تو اس پر جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں آئے اور اپنی اس غلطی پر شرمندگی کا اظہار کیا، معذرت خواہ ہوئے، تو اور بھی دیگر صحابہ کرام نے اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، تو یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی۔ اور پھر صبح صادق تک جو ہے رات میں عورتوں کے ساتھ صحبت کو جائز اور حلال کر دیا گیا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ ظاہر سی بات ہے یہ رمضان کے مہینے میں یہ حکم ہے، ورنہ آدمی رمضان کے علاوہ دوسرے ایام میں جو نفلی روزے رکھتا ہے ان روزوں کی راتوں میں یہ حکم نہیں تھا، بلکہ صرف رمضان کے روزوں کی راتوں کا یہ حکم تھا کہ ان روزوں میں پہلے بھی وہ راتوں میں عورتوں سے صحبت حلال تھی اور بعد میں بھی صحبت، اور اب تو رمضان کی راتوں میں بھی حلال ہو گئی ہے۔ تو فرمایا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے رمضان کی روزوں کی راتوں میں عورتوں کے پاس صحبت کی غرض سے جانا یہ حلال ہوا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے عورتیں تمہاری لباس ہیں اور تم عورتوں کے لباس۔
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ تمہاری لباس تم ان کی لباس، تو اس میں وہ کئی اعتبار سے ہے۔ لباس کا مقصد ہوتا ہے بدن کو تکلیف سے، مصیبتوں سے بچانا، عیب کو ڈھک لینا، سردیوں سے بچانا، زینت بخشنا۔ بے لباس آدمی اچھا نہیں لگتا ہے، لباس اچھا اور فاخر ہوتا ہے تو آدمی کی ایک حیثیت اور وقار سامنے آتی ہے۔ تو اور لباس کا ایک کام ہوتا ہے بدن کو ڈھک لینا، چونکہ مرد و بیوی، مرد و عورت کی جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو ڈھک لیا کرتے ہیں، اس لیے بھی جو ہے انہیں لباس کہا گیا۔ دوسرا اس لیے لباس کہا گیا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے خفیہ رازوں سے آشنا ہوتے ہیں اور ان رازوں کو وہ چھپا کر کے رکھتے ہیں، اس لیے بھی جو ہے انہیں لباس کہا گیا۔ اور اس لیے بھی کہ عورت مرد کے عیبوں کو چھپائے رکھتی ہے، مرد اپنی عورت کے عیبوں کو چھپائے رکھتا ہے، اس لیے بھی ایک دوسرے کو جو ہے لباس کہا گیا۔ جس طریقے سے آدمی کو ہمہ وقت لباس کی ضرورت ہوتی ہے اپنے ستر پوشی کے لیے، سردیوں سے بچنے کے لیے، اسی طریقے سے ایک انسان کو بھی عورت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا طریقہ اسلام نے نکاح کے ذریعے خوبصورت طریقہ رکھا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے یہاں لباس سے مراد سکون اور اطمینان ہے، کہ جس طریقے سے لباس کی وجہ سے آدمی کو سکون ملتا ہے اور آدمی جب بے لباس ہوتا ہے تو اضطرابی کیفیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو آدمی شادی شدہ ہوتا ہے تو اس کے اندر سکون و اطمینان ہوا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا بھی ہے کہ لیسکن الیہ، ایک جگہ فرمایا لیسکن الیہ، ایک جگہ فرمایا لتسکن الیہ، والذی جعل لکم والذی خلق لکم من انفسکم ازواجا، وہی ہے جس نے تمہارے ہی جان سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے قرار پاؤ۔ تو مرد عورت سے پرسکون اور سکون پاتا ہے، عورت جو ہے مرد سے سکون پاتی ہے، اس لیے بھی جو ہے انہیں ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ اس میں اشارتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت حکم بھی ہے اور ایک نصیحت بھی ہے کہ مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے جو راتوں کی گفتگو یا جمعہ کے وقت کی گفتگو یا بیوی کی باتوں کو دوست و احباب کے سامنے نہ لے کر کے آئے، بلکہ ان کی عیبوں کو اور ان باتوں کو وہ چھپا کر کے رکھے، یہ ایک اشارتاً حکم ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ جو خاص ملاقات ہوتی ہے ان ملاقاتوں کا تذکرہ اپنی سہیلیوں یا دوسرے لوگوں کے سامنے نہ کیا جائے، یہ ایک اشارتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور یہ چیز اسی وقت حاصل ہوگی جب کہ عورت کے اندر اسلامی تعلیمات ہو، وہ یہ باتیں جانتی ہو، ان آیتوں کی تفسیر یا ان آیتوں کے ترجمہ وغیرہ وہ جانتی ہو، ورنہ کالج میں پڑھنے والی جو تتلیاں ہوتی ہیں یہ لوگ جو ہے پردہ پوش نہیں ہوتی ہیں، پردہ دار ہوتی ہیں، یہ پردوں کو پھاڑ دیا کرتی ہیں، یہ پردہ پوشی نہیں کیا کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، اس کے مال و دولت کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر، خاندان اور حسب و نسب کی بنیاد پر، اور ایک اس کی دینداری کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول نے تینوں باتوں کو چھوڑ دیا اور آخر کی بات کی اہمیت دلاتے ہوئے امت کو فرمایا فاصفر بذات الدین، دیندار عورت سے نکاح کر کے بامراد ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم وخضراء الدمن، کہ گندگی کے ڈھیر پر اگے ہوئے خوبصورت پودے سے بچو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ گندگی کے ڈھیر پر اگا ہوا یہ خوبصورت پودا کیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ المرأة الحسناء فی المنبت السوء، خوبصورت عورت برے خاندان کی خوبصورت عورت، کہ وہ خاندان جس ماحول میں
جس تربیت میں وہ پلی بڑھی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اسلامی نہیں ہے، وہ اچھی تربیت نہیں ہے، تو کل جب تمہاری اولاد ہوگی اس کو بھی اسی کی آغوش میں پرورش پانا ہے، تو جب خود اس کی اپنی تربیت اچھی نہیں ہے تو تمہارے بچوں کی تربیت کیسے اچھی کر سکتی ہے؟ تو اشارتاً اللہ رب العزت نے ہن لباس لکم میں بتایا کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو اور خاص ملاقاتوں کو، ان باتوں کو آدمی چھپا کر کے رکھے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اللہ تبارک و تعالی نے جانا تم کو کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، چونکہ راتوں میں عورتوں سے صحبت منع تھی، لیکن ان صحابہ کرام نے کر لیا، حکم الہی ٹوٹا۔ تو نفس کے ساتھ خیانت اس طور پر کہ یہ جان اور یہ نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پاس جو ہے یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے، تو امانت میں جس طریقے سے امین حکم دے گا اسی طریقے سے اس میں کیا جائے گا۔ تو اب اگر اس میں حکم خداوندی کے علاوہ دوسرے انداز سے ہم اپنے نفس کو استعمال میں لے کر کے آئیں گے تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ راتوں کو عورتوں سے دور رہو، لیکن وہ دور نہ رہ سکے تو یہ خیانت ہو گئی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہے اور جن باتوں سے روکا ہے، تو ان باتوں کے اوپر عمل کرنا اور جن باتوں سے روکا ہے ان سے دور رہنا یہی امانت ہے، اور اس کے خلاف اگر بندہ کرتا ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو گویا گناہ جب بندہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، جو نفس رب کائنات کی جانب سے اس کے پاس بطور امانت رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے جانا کہ تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتے تھے، تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف فرمایا۔ یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ بڑے لوگوں کی غلطیاں باعث عطا ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کی خطا باعث عطا ہوتی ہے، اور یا یہ کہہ لیا جائے کہ بڑے لوگوں کی غلطیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ایک خطا اجتہادی ہوئی اور اتنی بڑی دنیا آباد ہو گئی، پوری دنیا جو ہے اسی ایک خطا اجتہادی کی برکت ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہوا، تھوڑی دیر کے لیے تو لوگ پریشان ہوئے پانی کی وجہ سے، لیکن پھر اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کا حکم نازل کر دیا۔ اب کتنی بڑی آسانی، رہتی دنیا تک امت کو ایک آسانی مل گئی کہ پانی نہ ملے تو وضو کر کے آدمی تیمم کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ایک چوک اور خطا کی وجہ سے امت کے اوپر قیامت تک کے لیے آسانی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکتیں، اپنی عطائیں نیک لوگوں کے ساتھ باندھ کر کے رکھتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آدمی جب وہ سہولت پائے اپنی زندگی میں، اس میں غور و فکر کرے تو وہ یہ سوچے کہ یہ آسانی اور سہولت ہمیں فلاں بزرگ کے صدقے میں ملی ہے، تو اس کا مرہون منت رہے، احسان مند رہے، ناشکرہ نہ رہے، اور بزرگوں کی جو ہے اہمیت کو وہ سمجھے کہ انہی کی برکتوں سے ہمیں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، البرکۃ مع الاکابر، برکت بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، یہ چھٹکنے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ برکت جو ہے بڑے لوگ ہیں اور بزرگوں کی جو ہے صحبتوں میں رہ کر کے اور ان کے موقف کے اوپر عمل کر کے برکتیں ملا کرتی ہیں۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اب اپنی بیویوں سے ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ اس سے یا تو مراد یہ ہے کہ آدمی بیوی سے جب صحبت کرے تو اولاد کی نیت سے صحبت کرے، کیونکہ اولاد کی خواہش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی خواہش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اولاد کے لیے دعا کیا، حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا کیا، حضرت مریم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ حضرت حنہ نے دعا کیا۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی یہ سنت ہے،
اور یہ تصور کی اولاد ہو جائے گی تو میری آمدنی کم ہے، تنخواہ کم ہے، میں کھلاؤں گا کہاں. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی رزاق مطلق ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کائنات میں جتنی بھی جاندار ہیں وہ سب کا رزق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر اٹھا رکھا ہے. ایک چھوٹا سا کیڑا جو ہوتا ہے، چیونٹی، جو ایک دانے کو پا جاتی ہے تو نہ جانے وہ کتنے دنوں تک اسے کھاتی ہے. اور سمندر میں ویل مچھلیاں جو ایک دن میں نہ جانے کتنے منوں اور ٹنوں کے حساب سے غذا کھاتی. آخر ان دونوں کو رزق اللہ تبارک و تعالی ہی تو دیتا ہے. یہ کائنات اللہ تبارک و تعالی ہی کے اوپر رزق کے دیے ہوئے رزق پر چل رہی ہے، ورنہ بندوں کے رزق پر اگر چلے تو آدمی بھوکا مر جائے. ایک چیونٹی، غالباً حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کا واقعہ ہے. کسی بزرگ نے ایک چیونٹی کو دیکھا تو اس کو جو ہے، ایک چیونٹی کو جو ہے ایک پوچھا کہ تمہارا رزق کتنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا رزق اتنا ہے کہ میں 1 مہینے میں 2 دانہ کھاتی ہوں. تو انہوں نے 2 دانہ دے کر کے اور اس کو بند کر دیا ایک جگہ. تو 1 مہینے کے بعد کھول کر کے دیکھا تو 1 دانہ بچا ہوا ہے. تو کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ 1 دانہ میں 1 مہینے میں 2 دانہ کھاتی ہوں، 1 ہی دانہ کھائی ہو. کہا اللہ تبارک و تعالی رزق تم نے اپنے ذمے پہ لے لیا تو تمہارے اوپر کون بھروسہ کرے؟ رب کے اوپر بھروسہ اگر کوئی کرے تو میں 1 دن میں 2 کیا 4 کھا جاؤں؟ دیتا تو وہ ہے، وہ تو بے حساب دیا کرتا ہے، تم لوگ تو ناپ تول کے دیا کرتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے رزاق مطلق. اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. یہ جو ہے امید سے عورتیں ہو جاتی ہیں اور پھر ان کو ابورشن کرا دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا قتل ہے. تو اس بات سے بھی بچا جائے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رزق اللہ تبارک و تعالی ہی دیتا ہے، اور جس کے ذمے جس کا رزق ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے اس کی آمدنی میں اضافہ کر ہی دیتا ہے. ہاں، تو اس سے یا تو یہ مراد ہے کہ اولاد جو تمہارے نصیب میں رب کائنات نے لکھ دیا ہے، وہ بیٹا ہو کہ بیٹی ہو، اس نیت سے تم جاؤ. یا پھر یہ مطلب ہے کہ چونکہ جب وفور جذبات ہوتے ہیں اور آدمی کی خواہشات نفس جب بیدار ہوتی ہے اور بھڑکتی ہے تو آدمی کا دماغ پرسکون نہیں ہوتا ہے. تو رمضان کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنی ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، اب ان وفور جذبات کو ٹھنڈا کرو اور خواہش نفس کو اپنی مکمل کرو اور فراغت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ اور اس چیز کو جو ہے تم تلاش کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.